بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند احکام عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. آج بھی کل تو ترجمے کے حوالے سے تھا، آج وہی کاپی رائٹ کے حوالے سے. دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں، جملہ حقوق محفوظ ہوتے ہیں. ہر کتاب میں شروع میں لکھا ہوگا کہ جملہ حقوق، یہ کاپی رائٹ ہے. تو سیڈیاں ہوتی تھی پہلے، ابھی تو سیڈیاں تقریباً استعمال نہیں ہوتی ہے. ابھی یو ایس بی ہارڈ ڈسک اور ایسی چیزیں، فلیش میموری وغیرہ استعمال ہوتی ہیں، کارڈز وغیرہ. پہلے سیڈیاں ہوتی تھی اور ان پہ لاک لگا ہوتا تھا، تو جو ہے 2 نمبر طریقے سے ان کا لاک توڑ دیا جاتا تھا، تو ان کو مثلا کریک کر لیتے تھے. یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اس سلسلے میں خاص فتویٰ لینا چاہیے. ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے جو ہیں ان کی سیڈیاں جائز ہوں اور بعض لوگوں کے جائز نہ ہو، تو لہٰذا عموماً یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کریک کریں. دوسرا مسئلہ، امام جماعت جو کہ مرتب کسی جگہ نماز پڑھاتے ہیں، مشغول نماز ہیں، اور اس طرح وہ مؤذن جو دائماً مسلسل ایک جگہ کسی مسجد میں کسی جگہ پہ اذان دے دیتا ہے، انہیں حق اولویت حاصل ہے. حق اولویت یعنی اگر دوسرا پیش نماز آ جائے تو جو امام راتب ہے وہ مقدم ہے. دوسرا مؤذن آئے تو پہلا مؤذن جو ہمیشہ دے رہا ہے وہ مقدم ہے، اس کو کہتے ہیں اولویت، یعنی وہ بہتر ہے اذان دے. اس کو کہتے ہیں حق اولویت. اولا یعنی بہتر، برتر. ایک ہوتا ہے حق اولیت. اولیت یعنی یہ اس کا مقام پہلے، اس کا دوسرا ہے، یہ اولویت ہے. اور اولیت یہ ہے کہ ایک کا مقام جو ہے پہلے نمبر دوسرا نمبر پر ہے. ایک اولیت ہے یعنی وہ بہتر ہے، دوسرے اولا ہے، برتر ہے. تو یہ حق اولیت ہے. تو ان کی جگہ ایسے ہی آ کر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، نہ مؤذن کی جگہ نہ پیش نماز کی جگہ، چونکہ انہیں اولویت حاصل ہے. جو بھی تیسرا مسئلہ، عمومی جگہوں پہ، مثلا مسجد، مثلا بازار، ہر وہ جگہ جو عمومی سب کے لیے ہے، جیسے مثلا ریلوے اسٹیشن سب کے لیے ہے، ایئرپورٹ سب کے لیے ہے، عمومی جگہ ہیں. امام بارگاہیں سب کے لیے ہیں، مساجد سب کے لیے. ایسی جگہوں پہ جو محل رفت آمد عمومی ہیں، اگر کسی نے اپنے لیے جگہ لے لی ہے، ایئرپورٹ پہ ایک سیٹ پہ آپ بیٹھ گئے، ایک کرسی پہ آپ جا کر بیٹھ گئے، اسی طرح مسجد میں ایک جانماز پہ آپ آ کر بیٹھ گئے، امام بارگاہ میں کسی جگہ آپ آ کر بیٹھ گئے، اپنے لیے جگہ لے لی آپ نے. جیسے مثلا اعتکاف کے لیے آپ گئے، آپ نے ایک جگہ کونے میں اپنا جو ہے کمبل وغیرہ سامان رکھ دیا، انہیں وہ آپ نے اپنے لیے جگہ لے لیا. تو پھر یہ بھی حق اولویت ہے. اب اس جگہ پہ بیٹھنے کے لیے وہ مقدم ہے دوسروں، چونکہ اس نے پہلے آ کر اپنا سامان وغیرہ رکھ دیا ہے. اب کسی کو حق نہیں کہ اسے اٹھا کر خود جا کر بیٹھے. مسجد میں کسی کو آپ پیچھے ہٹا کے خود جا کے اس کی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، چونکہ وہ آ گیا، اب جانماز بیٹھا، وہ مقدم ہے. تو لہٰذا اگر مسجد سے کسی کو باہر کر کے یا اس کی جانماز سے ہٹا کر نماز پڑھے، اس کی نماز میں بھی اشکال ہے. اسی طرح تمام عمومی جگہوں پر یہی ہے، سڑکوں پہ یہی ہے. کسی سڑک کے کنارے آپ نے گاڑی پارک کی ہے، مثلا پارک کرنے کی جگہ ہو، تو دوسرا نہیں کہتا کہ اس کو تم ہٹاؤ، میں نے یہاں پہ رکھنا ہے. عمومی ہے، عمومی جگہوں پہ جو پہلے آئے گا اس کا حق مقدم ہوگا.
تو لہٰذا کوئی بھی شخص مسجد سے پہلے جو بیٹھا اسے نکالنے کا حق نہیں رکھتا، چاہے خود بیٹھنا ہو یا کسی اور کو بٹھانا ہو. کبھی خود نہیں بیٹھتا، کسی اور کو بٹھانا ہے کہ تم نکل جاؤ، ہم نے اس کو رکھنا ہے. یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. اس میں ہمارے علماء اور بزرگان جو پہلی صف میں بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ خراب ہے. سب کو کراس کر کے اوپر ہی چلے جاتے ہیں. اب وہ آخر مسجد اگر چھوٹی ہے تو پہلی صف میں تو 3-4 کے لیے جگہ ہوتی ہے، باقیوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی، پھر بھی چلے جاتے ہیں. پھر وہ بیچارے جو اب یہ مسئلہ اتنا عمومی ہو گیا کہ شعراء نے ان پر شعر بنائے ہیں کہ پہلی صف میں ہم نہیں بیٹھتے ورنہ ہمیں بعد میں نکل جانا پڑتا ہے. ایک ایک کر کے آتے جاتے ہیں علماء بزرگان سفید پوش، ایک ایک کر کے بیچارے پیچھے ہٹتے آخر دروازے سے، تو پہلے ہی دروازے پہ بیٹھو آرام سے. تو یہ لوگ مثلا نماز پہ آ جاتے ہیں دیر سے، علماء ابا قبا کے ساتھ، وہ پھلاں کے لوگوں کے شانوں پر سے گزر کے وہ آگے چلے جاتے ہیں. اب آگے ایک بیچارہ کبھی اس طرف دیکھتے کبھی اس طرف دیکھ کے چہرہ دیکھ کے پھر پیچھے آ جاتا ہے. تو بادل ناخواستہ اگر تو ان کو لیے چاہیے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی سیرت یہ نہیں ہے. اسلام نے آنے والے کو کہا کہ جہاں جگہ ملے ادھر بیٹھ جاؤ. اب آپ داخل ہو گئے، چاہے آپ امامہ والے ہوں یا قراقوری والے ہیں یا آپ 3 پیس والے ہیں، نہیں فرق پڑتا، جو بھی ہیں. آپ ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، وکیل ہے یا عام مزدور ہے، فرق نہیں پڑتا. آپ نے دیکھا جگہ کدھر خالی، جہاں جگہ خالی وہاں بیٹھ جاؤ. یہ آنے والے کا حکم ہے، آنے والے کے لیے، چاہے آنے والا میں ہوں یا آپ یا جو بھی ہے. اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم ہے اگر کوئی بڑا آتا ہے تو ان کو دعوت دیں کہ آپ مثلا اوپر آ جائیں، ان کو اچھی جگہ پہ بٹھائیں. یہ ان کا کام ہے، آنے والے کا کام نہیں کہ فلاں کے جائیں. آنے والے کے لیے حکم یہ کہ جہاں جگہ ملے ادھر بیٹھ جاؤ. پھر اگر لوگوں نے آیا اصرار کیا، آپ کا ہاتھ تھاما کہ بھئی آپ اوپر آ کے بیٹھ جائیں، پھر آپ جائیں، ورنہ پھر وہیں بیٹھ جائیں. چاہے آپ ابا قبا میں ہیں، چاہے آپ 3 پیس میں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دروازے کے پاس کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ بیٹھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں کہ کم ترین جگہ پہ بیٹھنی. یہ اخلاق اسلامی میں روایات میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ مرد مومن اور مسلمان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے مقام سے تھوڑا نیچے کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، اس سے نیچے. تو اب جو ہے اہل بیت اطہار فقہا دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ میں دیکھتا ہوں ہمیشہ علماء ایسا ہی کرتے ہیں، پچھلی صف میں بیٹھتے ہی نہیں ہے. بھائی آپ بیٹھ جاؤ. آپ اگر اپنی وسیع ابا قبا کے ساتھ آپ بیٹھ جاؤ، لوگ خواہ آپ کو عزت دیں گے. اگر آپ پھلاں کے جاتے ہیں، لوگ عزت نہیں دیں گے اور اس کو پسند نہیں کرتے. کوئی بھی جو زندہ ضمیر والا شخص ہوگا وہ دیکھے گا کہ ایک ابا قبا کے عالم دروازے بیٹھا ہے، وہ کبھی بھی ادھر نہیں بیٹھے گا، وہ خود جائے گا، اس کو اٹھا کے لائے گا. یہ اس کا حکم ہے، یہ طریقہ کار یہ ہے. نہ بھی جائیں پرواہ نہیں، آپ ادھر بیٹھیں، آپ اپنے اسلامی حکم پہ عمل کریں، سلام کریں، جہاں جگہ ہے ادھر بیٹھ جائیں. تو ابھی جو لوگ کسی کو مثلا ابھی ایک عالم آ گیا ادھر جگہ نہیں ہے، ابھی اس کو یا ان کو اٹھا دیا ادھر سے، مثلا وہ تو کچھ نہیں کیا، وہ تو کھڑا ہے، جب تک جگہ خالی نہ کرو کھڑے رہتے ہیں، پیچھے دیکھتے رہتے ہیں کون اٹھتا ہے. نہیں اٹھتا ہوا آپ جیسا کوئی بندہ شرم کے مارے کسی کو کہہ رہا تم اٹھو یار اس کو جگہ دے دو، اٹھا دیتا ہے اس کو. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، نہیں اٹھانا چاہیے آپ کو. جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ. تو اب ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ایک بچے کو نکالا، ایک عالم نے آ کے وہاں نماز پڑھی، اس کی نماز اگر وہ بچہ راضی نہ ہو کیسے آپ نماز پڑھیں گے ادھر؟ تو عالم نے اگر پہلی صف میں بیٹھنا ہے تو پہلے آ جائیں، آپ دیر سے کیوں تشریف لاتے ہیں؟ اسی طرح کچھ حاجی حضرات ایسے ہوتے ہیں، کچھ قراقلی حضرات ایسے ہوتے ہیں. تو یہ ابھی مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہے، آپ اسے پیچھے نہیں کر سکتے. امام بارگاہ میں کوئی بیٹھا ہے، آپ اسے نہیں نکال سکتے. جبکہ ہمارے معاشرے میں چھوٹوں کو نکال لیتے ہیں، جوانوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، وہ بوڑھوں کو آگے کر دیتے ہیں، وہ آگے جا کے سو جاتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ حق اولویت اسے حاصل ہے عمومی جگہوں پہ جو پہلے آ جاتا ہے،
اسے حق حاصل ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، فرق نہیں پڑتا۔ یہ تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق لے لیا، بعض مواقع پر آپ کا عمل بھی باطل ہو جاتا ہے۔ فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی نے مسجد میں جگہ لی ہو اور دوسرا شخص اسے ہٹا کر خود آ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو بعض جگہوں پہ ایسا ہے، مگر یہ اب جماعت میں، ابھی جماعت شروع ہونی ہے، پہلی صف میں ایک شخص آیا، سجدگاہ رکھ دیا، اپنا رومال رکھ دیا، اپنے مثلا گھڑی رکھ دیا، اپنا رکھ دیا، چلا گیا وہ باہر۔ اب آپ نے کب تک انتظار کرنا ہے کہ بھئی اس کو آنا چاہیے ورنہ ہماری جماعت خراب ہو جائے گی، ابھی اتنا فاصلہ ہے، اس طرف والا انتظار میں کہ وہ آ جائیں، اس طرف والا۔ تو یہ کہ جب تک امام جماعت رکوع میں نہ جائے آپ کو انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلا کہ اب جماعت شروع ہو چکی، اب یہ بندہ ادھر نہیں آ سکتا، اب تو رکوع میں جانے والا امام، تو آپ اس کی جگہ آ سکتے ہو کہ اب اس کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی رکوع میں جانے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، وہاں سے آپ نماز شروع کر سکتے ہو، پھر رکوع کے بعد تو آپ نماز شروع نہیں کر سکتے، پھر اگلے رکوع تک انتظار کرنا ہے۔ لہٰذا پہلے رکوع تک آپ مسجد میں انتظار کرو گے، کوئی شخص اگر جگہ لے کے گیا ہے کہ وہ آ جائیں، جب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ رکوع تک نہیں آ سکتا تو آپ پھر اس کی جگہ آ کے نماز شروع کر سکتے ہیں۔ یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔